دعا نمبر 14 ہے، دعا کے بعد شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل سخیمت قلبی، آمین ثم آمین۔ پہلے اذکار کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی اتنی زیادہ چیزیں عمل کرنے والی اور سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں خبردار کر دیجئے جسے میں لازم پکڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی جو اسے اسلام کے شرائع، یعنی اسلام کے جو شرعی احکامات ہیں، اس کی حرص اور اسے کثرت سے کرنے پر ابھارتی ہے۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے ذکر کو شعار بنا لے گا، یعنی اپنی ایک عادت بنا لے گا، اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، تو اس سے محبت کرے گا، اور اس چیز سے محبت کرے گا جو اس سے محبت کرتا ہے، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کے نزدیک شرائع اسلام سے زیادہ تقرب حاصل کرنے والا کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہوگی پھر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے جب بھی ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ نماز کے بعد ہم بڑا سٹرگل کرتے ہیں کہ بیٹھ کے دعائیں مانگیں اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، تو وہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹو مچ ہو گیا، بہت چیزیں کرنی ہیں، بہت میں نیکیاں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے سے مینج نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کریں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے۔ آپ سوچیں اگر ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو جو باتیں اچھی لگتی ہیں ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے نا، کسی انسان کے بارے میں اگر آپ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں اس کی محبت بڑھتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ اسے ملاقات کریں، پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اسے خوش کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بھی انسان سوچیں جس کا آپ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، جیسے امی ابو ہوتے ہیں، بعض دفعہ بہن بھائی ہوتے ہیں، یا بچے یا ہسبینڈ، تو ہر وقت ہی ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو وہ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہماری محبت کی علامت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک بندہ بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے، بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس سے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور جب اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو پھر ان کاموں سے، ان اعمال سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں اپنے رب کا ذکر کروں، اور میرے رب کو یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ عمل کرنا ہے، میرا رب اس عمل سے محبت کرتا ہے، مجھے یہ عمل کرنا ہے، میرے رب کو یہ چیز، یہ عمل ناراض کرتا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا۔ یعنی انسان پھر ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کرتا ہے، پھر آپ دیکھیں یہ چیز پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ بالکل۔ آج کی ہماری دعا ہے نمبر 14، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابی بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا مانگتے سنتا ہوں، کیا کبھی آپ کے بچوں نے آپ کو کہا کہ وہ کوئی دعا یا ذکر آپ کو ہر وقت پڑھتے ہوئے سنتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اتنا فریکوینٹ عمل تھا کہ ان کے بچوں نے بھی اس کو نوٹس کیا، الحمدللہ۔ تو وہ کیا سنتے اپنے والد کو مانگتے ہوئے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری،
لا الہ الا انت، آپ اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ شام کو، تو وہ بولے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، بس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ کیا زبردست جواب انہوں نے دیا، اور پھر ساتھ ہی بیٹے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت بھی پیدا کر دی، یعنی میں اس لیے یہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ پھر اب یہ کہ یہی ایک تو آپ دیکھیں یہ روایت ہے کہ جس میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے وہ ایک پہلے والی دعا بتائی، اور ایک دعا میں یہ حصہ بھی ساتھ آتا ہے۔ عباس بن عبدالعظیم نے اپنی روایت میں کہا کہ آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، یعنی اللہم عافنی فی بدنی کے ساتھ یہ بھی مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ شام کو بھی تو انہوں نے کہا بس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے بھی انشاءاللہ یہ جو دعا ہے یہ ہم کل کریں گے۔ اب جو اللہم عافنی والی دعا ہے، اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اعضاء کی سلامتی اور عافیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے۔ عافیت کیا ہوتا ہے؟ حفاظت، اور خاص طور پر عافیت ایسی حفاظت کے لیے آتا ہے کہ جسمانی اور روحانی طور پر ہر طرح کے ضرر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے عافیت میں رکھ، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جسمانی اور روحانی طور پر مکمل حفاظت عطا فرما، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے میرے جسم کو تکلیف پہنچے یا میری روح کو تکلیف پہنچے۔ بدن کی عافیت یعنی ہم پہلا حصہ دعا کا ہے اللہم عافنی فی بدنی، طاقتور جسم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، تاکہ اس جسم کا اللہ کی خوشنودی میں استعمال کر سکے۔ یعنی جب ہم بدن کی عافیت مانگ رہے ہیں تو ہم طاقت اور قوت مانگ رہے ہیں کہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں گھلے، اس میں استعمال ہو، اس کی عبادات میں اور ایسے کاموں میں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ہدایت کے 3 ذرائع ہیں، دل، کان اور بصیرت۔ جیسے آپ دیکھیں بدن میں دل بھی آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھے تاکہ ہمارے یہ اعضاء ہدایت حاصل کرنے اور اس پر قائم رہنے کا سبب بنے۔ یعنی بدن سے کہہ کے آپ دیکھیں بدن میں دل اور دماغ دونوں شامل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جیسے سماعت اور بصارت کا ذکر کیا گیا، تو یعنی جو ہدایت کے ذرائع ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں 2 سے آپ پرسیو کرتے ہیں اور باقی آپ کو عمل کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل، سماعت اور بصیرت کو نفع مند کاموں میں اور صدقہ جاریہ کے کاموں میں صرف کرے، یعنی ہمارا جو دل ہے، ہماری لسننگ ہے، ہمارا دیکھنا ہے، یہ پروڈکٹیو کاموں میں ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایسی مصروفیت نہ ہم اپنا لیں اور ایسے کاموں میں نہ لگ جائیں کہ جس سے پھر ہمارا روزہ بھی خراب ہو، اور اسی طرح پھر ہم خود گلٹی فیل کریں، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں سننا چاہیے تھا۔ یعنی کان سنیں تو حق بات اور اللہ کی بات اور اچھی باتیں، اور آنکھیں دیکھیں تو اچھی بات اور سچی بات اور ایسی باتیں جو ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ دعا کے آخر میں اللہ کی طاقت اور قوت پر توکل کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہمیں توفیق دے سکتی ہے کہ ہم ان اعضاء کا صحیح استعمال کریں۔ یعنی ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا انت، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، جب تک اس کی رحمت و فضل نہ ہو، ہم کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور اگر ہم برائیوں سے بچتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ کل ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی، تو یوسف علیہ السلام
کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برائیوں سے محفوظ رکھا تھا، ورنہ آپ سوچیں وہ کس قدر فتنے والے معاشرے میں گئے تھے. یعنی جہاں پر بے روی اور جہاں پر امورالٹی اور پھر فتنہ بازی، ایک اتنا فتنہ تھا اور سارا معاشرہ اس میں انوالو تھا، اور جو مرد تھے وہ بھی اتنے زیادہ ویک تھے کہ اپنی عورتوں کو منع نہیں کر سکتے تھے. جیسے عزیز مصر جو تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، بیوی کو تو کچھ نہیں کہا تھا. تو آپ سوچیں کہ اس قدر خرابی کے معاشرے میں بھی یوسف علیہ السلام محسن بن کے رہے. اور اس میں جو آتا ہے نا سورت میں بھی کہ برہان ربی، کہ انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی تھی. تو اس لیے اگر ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا بندہ اس کے ذکر میں اور اس کی یاد میں مصروف رہتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی. اور اگر ہم غافل ہیں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. چلیے اس دعا کو دوبارہ دیکھتے ہیں ڈویژن کے ساتھ. اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے. اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے. اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آپ دیکھیں کہ کان اور آنکھیں جو ہیں نا، یہ دو میجر فیکلٹیز ہیں. اگر یہ صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑے نا تو ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے میں یہ دو قوتیں سب سے زیادہ مضبوط ہیں. کیونکہ کانوں سے انسان سنتا ہے اور پھر نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور یہاں پہ بصری بصارت کی بات ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا، صرف ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں. یعنی میری بصیرت، میرے اندر وہ پرسپشن آ جائے چیزوں کو دیکھنے کی، اور میرے لیے آخرت جو ہے وہ پرائرٹی بن جائے. پھر آپ دیکھیں عافیت کی دعا جو ہے نا، وہ جب ہم مانگتے ہیں تو مینلی ہم دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں مانگ رہے ہیں نا. یعنی ہم عافیت مانگ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہے. اور کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال ہو. تو صبح سویرے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو کیا جسے آپ صبح سے لے کے عصر کے وقت تک توفیق مانگتے ہیں، پھر آپ دیکھیں شام کو جب مانگتے ہیں تو شام سے لے کے رات تک. اور پھر اسی طرح الحمدللہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ جیسے مطلب وہ اس دعا کو دم کے طور پر بھی پڑھتے رہے. جیسے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کیٹریکٹ موتیا ہو گیا تھا نا، وہ کہتی ہیں اس کی سرجری ہوئی اور اس کے بعد نا میں یہی دعا مانگ مانگ کے تو اپنی آنکھوں پہ دم کرتی تھی. تو کان میں تکلیف ہے، جسم میں تکلیف ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، اس دعا کو شفا کی نیت سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں، کیونکہ عافیت شفا ہوتی ہے نا. اور اس کی دلیل ہمیں ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ اللہم عافی سعدن، کہ یا اللہ سعد کو عافیت عطا فرما. تو عافیت کی دعا جو ہے وہ دوسرے کو صحت کی دعا بھی دینا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کو دعا دیں تو بھی آپ اس کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے لیے جب عافیت مانگتے ہیں تو آپ ایک طرح سے صحت اور تندرستی کی دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.